الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ افطار کے وقت جو نیت پڑھی جاتی ہے، جسے ہماری زبان میں روزہ کھولنے کی نیت کہتے ہیں، تو وہ پانی کا ایک گھونٹ لے کر یا ایک آدھ کھجور کھا کر یا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دسترخوان پر نعمتیں رکھی ہیں، ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت استعمال کر کے اس دعا کو پڑھیں۔ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔ تو ہمارا جو طریقہ ہے بزرگوں کا وہ یہ ہے کہ اس نیت کو آدمی اپنے منہ میں کوئی نعمت ڈالنے کے بعد، چاہے وہ کھجور ہو یا پانی ہو یا اور کوئی چیز ہو، اس کو استعمال کرنے کے بعد، اس کو لقمہ لینے کے بعد میں اس کا استعمال اور اس نیت کو کرے۔ اللہ کا دیے ہوئے رزق کو کھا رہا ہے تو اس پر اس کا شکر بھی ضروری ہے۔ تو وہ یہ شکر کی نیت ہے کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، اور یہ بھی کہ ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے بندہ مومن۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیرے لیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔ اور روزہ جو ہے وہ کھجور سے کھولنا سنت ہے اور پانی سے کھولنا سنت ہے، مگر اگر کسی بھی جائز اور حلال چیز سے آدمی کھولے گا روزہ ہونے کے بعد، یعنی روزے کا وقت پورا ہونے کے بعد، تو روزہ کھل جائے گا، ناجائز نہیں، جائز ہوگی۔ نمازوں کی نیت کے سلسلے میں آپ نے یہ سوال کیا کہ نمازوں میں کس طرح سے نیت کریں، تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ نیت دل کے ارادے کا کام ہے۔ دل میں اگر آپ نے نیت کر لی کہ بھئی میں فلاں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، مثال کے طور پر نفل نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے نفل کی نیت دل میں کر لی، سنت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے سنت کی نیت دل میں کر لی، اور اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اس فرض نماز کی نیت دل میں کر لی کہ میں 4 فرض ظہر کے ادا کر رہا ہوں، تو یہ نیت ہوگی۔ الفاظ سے کہہ لینا، الفاظ کے ساتھ نیت کرنا یہ مستحب ہے، کوئی ضروری یعنی فرض یا واجب نہیں ہے۔ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت دل میں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھ ظہر کی نماز رہے ہیں اور دل میں آپ کے عصر کی نماز کی نیت ہے، تو یہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یا اگر کسی نے پوچھا کبھی کیا پڑھ رہے تھے تو آپ نے کہا میں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا اور پڑھ رہے تھے ظہر کی، تو ایسی نیت صحیح نہیں ہے۔ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں نیت اسی کی ہونا چاہیے کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں، مثال کے طور پر ظہر کے 4 فرض پڑھ لیں تو آپ کی نیت ظہر کے 4 فرض پڑھنے کی ہی ہو۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں، مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے لکھا 24,000 نمازیں پڑھی ہیں، مگر کبھی الفاظ کے ساتھ نیت نہیں فرمائی ہے۔ حالانکہ نیتیں ملتی ہیں، وہ صرف استحباب کے درجے میں ہیں کہ مستحب ہے کہ وہ الفاظ کہہ لے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ اور اگر یہ امام جو ہے نیت کرے گا تو اس کے الفاظ کیا ہیں؟ امام کو ابتدا کی نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کرے تو بہتر ہے، نہیں کرے تو بغیر ابتدا کی نیت سے بھی اس کے پیچھے نماز صحیح ہے۔ مقتدی کو ابتدا کی نیت کرنا ضروری ہے، مگر امام کے لیے مقتدیوں کی نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس بات کو فتاوی فیض الرسول میں مفتی جلال الدین صاحب الجدی علیہ الرحمہ نے نیت کے بیان میں بیان فرما دیا۔ جیسے اگر کوئی امام جو کسی ایک شخص کو خاص کر دے کہ اس کی نیت میں نہیں کر رہا ہوں، نماز پڑھا رہا تو اس کی نماز نہیں ہوگی؟ جب امام کے لیے ابتدا کی نیت ضروری ہے ہی نہیں تو پھر اس کے لیے یہ کہ اس کی نیت نہیں کر رہا ہوں، اس کی نیت نہیں کر رہا ہوں کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ہاں، جو بھی اس کے پیچھے ابتدا کی نیت کر کے کھڑا ہو جائے گا اس کی نماز صحیح ہو جائے گی اس کے پیچھے، کیونکہ مقتدا کے لیے مقتدی کی نیت ضروری نہیں ہے، مقتدی کے لیے مقتدا کی نیت ضروری ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو نیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے
اور اس کی رضا کے لیے جو عبادت کر رہا ہے اس میں صرف اللہ کی رضا کی نیت ہو کہ مولا یہ نماز میں تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ عبادت میں تیرے لیے کر رہا ہوں. جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت کیا ہے؟ سب اللہ رب العزت کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو انسان یعنی مسلمان کا کوئی بھی فعل ہو تو اس میں رضائے الہی کی نیت ہونا چاہیے، دکھاوے اور ریا کی نیت نہیں ہونا چاہیے. دکھاوے کی کوئی بھی عبادت رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ پروردگار عالم جل جلالہ میدان محشر میں ان عبادتوں کو جو لوگوں نے دوسروں کو دکھانے کی نیت سے کی تھی، ان عبادتوں کو جو ہے پروردگار عالم قیامت کے دن کرنے والے کے منہ پر مار دے گا اور فرمائے گا کہ یہ عبادتیں تو نے اس لیے کی تھی کہ لوگ تیری تعریف اور واہ واہ کریں، اور وہ تعریف اور واہ واہ تیری دنیا میں ہو چکی، اس لیے یہ عبادتیں تیرے اب یہاں کوئی کام نہیں آئیں گی. اس لیے کوئی بھی عبادت رب کی کرے بندہ تو اس میں اخلاص خلوص کی نیت ہونا چاہیے، دکھاوے کی نیت نہیں ہونا چاہیے. بزرگان دین اکابرین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ طریقہ رہا کہ انہوں نے جو بھی عبادتیں کی وہ صرف اللہ کی خالص اللہ کی رضا کے لیے کی، دکھاوے کے لیے کوئی عبادت انہوں نے نہیں کی. اسی لیے زکوٰۃ دینا، اگر زکوٰۃ دینا کھلے طور پر اگر ہو، اور اس لیے ہے زکوٰۃ دو طرح دی جاتی ہے، ایک چھپ کر دینا، ایک جو ہے اعلانیہ دینا. تو وہاں بھی یہ ہے کہ اگر اعلانیہ دینے سے دو نیتیں ہیں، ایک تو دکھاوے کی نیت اور ایک ہے دوسروں کو دلانے کی رغبت کی نیت کہ میں دوں گا تو مجھے دیکھ کر دوسرے بھی دیں گے. تو اگر یہ نیت کر کے دکھا کے دے رہا ہے کہ دوسرے بھی لوگ مجھے دیکھ کر دیں تو پھر اس کی نیت اچھی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اس پر ثواب عطا فرمائے گا. اور اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے دے رہا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں کہ بھئی فلاں نے اتنی زکوٰۃ دی ہے، فلاں اتنی دیتا ہے، فلاں اتنا خرچ کرتا ہے، تو پھر اس چیز کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے عمل مقبول کے طور پر نہیں جو ہے قرار دیا جاتا ہے، بلکہ اسے عمل مذموم قرار دیا گیا ہے، دکھاوے کے طور پر کوئی عبادت کرنا. اس لیے آدمی زکوٰۃ دے، چھپ کر دے، اور اگر لوگوں کو اس لیے دیتا ہے دکھا کر کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی دیں گے، تو یہ عمل محمود ہے، اچھا ہے، اور اسے اس پر ثواب ملے گا. ورنہ چھپا کر دینا افضل ہے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ مومن صدقہ کرے تو اتنا چھپا کر کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا چیز دی. اتنے چھپا کر صدقہ دینے کا حکم ہے. وہ اسی لیے ہے تاکہ اس میں ریا اور جو ہے دکھاوا پیدا نہ ہو، ریا و سما پیدا نہ ہو. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم جل جلالہ ہمیں اچھی نیتیں کرنے کی، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت اچھی ہے تو آپ کا عمل بھی اچھا ہے، اور اگر اچھے عمل سے آپ نیت خراب کر لیں گے تو آپ کا وہ عمل بھی خراب ہو جائے گا. ہو اگر نیت بری، اچھے عمل بیکار ہیں. جاگتا ہے دزد بھی مثل نگہباں رات بھر، چور بھی رات بھر جاگتا ہے اور نگہبان مال کی نگرانی کرنے والا بھی رات بھر جاگتا ہے، مگر دونوں کے جاگنے کی نیتوں میں فرق ہوتا ہے. ایک دوسرے کا مال لوٹنے کے لیے جاگتا ہے، ایک اپنے مال کی حفاظت کے لیے جاگتا ہے. تو جو اپنے مال کی حفاظت کے لیے جاگتا ہے وہ جاگنے پر ثواب پاتا ہے، اور جو دوسرے کا مال لوٹنے کے لیے جاگتا ہے وہ اپنے جاگنے کی وجہ سے گناہ گار ہوتا ہے. رب کریم ہمیں اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.